الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أصلح لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم يا رب أسألك بحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما غفرت لي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي أبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واغفر لكل مؤمن ومؤمنة اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي آمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنت الاعتکاف اچھی نیتوں کے ساتھ مسجد میں تشریف لائیں جمعۃ المبارک ہے اور تمام مصروفیات اپنی ترک کر کے مسجد کی رونق بن جائیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتوں میں گزار سکیں میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں حصول برکت کے لیے درود پاک کے فضائل میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر 10 بار سلام بھیجا گویا اس نے گردن یعنی غلام کو آزاد کیا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھتے رہیں اور اپنی گردن کو، اپنے جسم کو، اپنے وجود کو
جہنم کی آگ سے آزاد کراتے رہیں۔ ظاہر ہے جب تک زندہ رہیں گے بتقاضا بشریت غلطیاں کوتاہیاں ہوتی رہیں گی، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہمیں چاہیے کہ ہم درود و سلام بھی پڑھتے رہیں اور توبہ استغفار کا سلسلہ بھی جاری رہیں، تاکہ بتقاضا بشریت کوئی گناہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی درود پاک کی برکت سے اور توبہ استغفار کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ایک وقت سے ہم قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی آیتوں کو لے کر ہم کچھ نہ کچھ یہاں سیکھ رہے ہیں، اور ایک وقت سے ہم سورہ بقرہ کی چھوٹی چھوٹی آیتوں کو لے کر ان کے ترجمے، ان کی تفسیر ہم سن رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ہم سنتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے، مگر جس طرح سے ہم بنی اسرائیل کے بارے میں اور ان کی حرکات، ان کی سکنات کے بارے میں ہم سن رہے ہیں اور سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اس طرح ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ بنی اسرائیل جو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک میں جو موجود تھے، انہیں ہزار طرح سمجھایا جاتا تھا، انہیں دلائل دیے جاتے تھے، انہیں معجزات دکھائے گئے، مگر اس کے باوجود انہوں نے کلمہ جو ہے نہیں پڑھا۔ اور کیوں نہیں پڑھا اور کفر پر کیوں اڑے رہے؟ پیارے محترم مسلم بھائیو، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ ہم نے سنی تھی کہ یہ لوگ ضدی ہٹ درم تھے، حق بات کو جان بھی لیتے اور سمجھ بھی لیتے، پھر بھی اسے قبول نہیں کرتے تھے یہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ایک ایک حرکات، ایک ایک سکنات کو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ان کے بارے میں بتایا، ان کی سوچ، ان کی مزاج، اور یہ کیا اندر سے محسوس کرتے ہیں اور کیوں حق چھپاتے ہیں اور کیوں حق پہ نہیں آتے۔ تو بہرحال اس کی ایک وجہ آیت میں کچھ اس طرح بیان ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ، اور ان میں کچھ یعنی بنی اسرائیل میں ایک گروہ عوام کا ہے جو امیون کے ان پڑھ ہیں، یعنی لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے، یعنی تورات شریف جس میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانیاں، آپ کے اوصاف و کمالات و فضائل بیان ہوئے ہیں، اسے خود پڑھتے ہی نہیں اور نہ پڑھنا جانتے ہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ الا امانیہ و انہم الا یظنون، مگر زبانی پڑھ لینا یا کچھ اپنی من گھڑت اور صرف خیال و گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ بنی اسرائیل کا عوامی گروہ ہے کہ جو خود تو دینی کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، نہ اس کی کوشش کرتے ہیں، بس سنی سنائی اور من گھڑت باتوں پر پکا اعتماد جمائے
رکھتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل جو ایمان سے محروم رہے، جنت کے حقدار بننے سے محروم رہے، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ کتاب خود پڑھتے نہیں تھے، اسے سمجھتے نہیں تھے، بس جو کچھ سنایا اسی پر چلتے رہتے تھے۔ اگر یہ مثلاً تورات شریف پڑھتے تو اسے سمجھتے تو انہیں پتہ چلتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، ان پر ایمان لانا نجات کا رستہ ہے۔ مگر یہ تو تورات شریف جانتے ہی نہیں تھے، کبھی کھول کر بھی نہیں دیکھی تھی، لہذا حقیقت کو جان نہیں سکے اور گمراہی میں اڑے رہے۔ اگر یہ دینی مطالعہ کرتے اور دینی کتابیں سیکھتے تو انہیں پڑھتے تو وہ علم کی گہرائیوں تک پہنچ جاتے۔ تو میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ جیسے کہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بتایا تھا اور بنی اسرائیل کی کٹاگیری کی تھی۔ ایک وہ بنی اسرائیل تھے جو نبی سے پہلے تھے، پھر آپ کی موجودگی میں تھے، اور جیسا کہ سارے جو ہے وہ علم نہیں رکھا کرتے تھے تورات شریف کا، مگر جو تورات شریف کا علم رکھتے تھے تو ان کی یہ حرکات سکنات بھی ہوتی تھی، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات ہوتے، ان کے اوصاف بیان ہوتے، تو وہ اس کے اندر بھی مطلب تخفیف کر دیا کرتے تھے، تبدیلیاں کر دیا کرتے تھے اللہ کے کلام کے اندر۔ مگر یہ سب کے سب اس کا مطالعہ کر رہے ہوتے تورات شریف کا، تو پھر یہ اپنے ہی لوگوں سے ہی بحث و تکرار کرتے ہو اور حق کو یہ جان لیتے۔ تو یہ ایک وہ طبقہ ہے بنی اسرائیل کا جس نے صرف سنی سنائی بات پر جو نا اپنا پختہ یقین کیا، پختہ عقیدہ بنایا اور اسی پر ہی وہ قائم رہے۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، دیکھیے علم سیکھنے سے جو ہے وہ انسان کا جو ہے ذہن کھلتا ہے اور حقیقت جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ اور علم کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ مطالعہ حصول معرفت کا ذریعہ ہے۔ مطالعہ جو ہے حصول معرفت کا ذریعہ ہے، پہچان کا ذریعہ ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے وہ مسلمانوں کو دنیا بھر کے اندر جو ہے وہ بدنام کیا جاتا ہے، انہیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور ان کے خلاف ذہنی سازشیں کی جاتی ہیں، اور یعنی ہم مسلمانوں کے خلاف، اور ہر طرح سے جناب وہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دنیا میں سوائے اسلام کے، سوائے تمام ادیان کے اور اسلام کو یہ بدنام کرتے ہیں، اور جتنا یہ اسلام کو بدنام کرتے ہیں دیگر ادیان کے بارے میں ان کی زبان سے کچھ نہیں نکلتا، بلکہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے بھائی لوگ ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ تو ہمارے بھائی لوگ، بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، ہمارے قافلے کے لوگ ہیں، بٹ ٹھیک ہے یہ ادھر نکل گئے تو ان کے عقائد اس طرح سے تبدیل ہو گئے۔ تو پیارے محترم اسلام میں یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بیان کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں ہم پاکستان میں ہمیں نہیں پتہ، پاکستان میں نا ایک اسلامی ملک ہے، یہاں ہم اس طرح سے ہمارا ماحول نہیں ہے، مگر آپ یورپین کی طرف نکل جائیں، مطلب یورپ کی طرف نکل جائیں تو وہاں آپ کو یہ سب چیزیں ملیں گی کہ لوگ جو ہے وہ اسلام کے خلاف گفتگو کر رہے ہوں گے، باتیں کر رہے ہوں گے، اور آپ اقلیت پر ہونے کی بنا پر آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہوں گے وہاں پر، اور وہ مسلمانوں کو دہشت گرد، بدماش اور نہ جانے مطلب یہ ہے کہ وحشی جانور، نہ جانے کیا کیا وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو مطلب شریفوں میں اپنے آپ کو شمار کر رہے ہوتے ہیں، ہم بڑے شرفا خاندان میں سے ہیں۔
تو پیارے محترم اسلام بھائیو، اور یہ سب کچھ کرنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ دین اسلام کا مطالعہ کریں گے، اور جب دین اسلام کا مطالعہ کریں گے اور دین اسلام کی طرف بڑھیں گے تو پھر یہ حقیقت ان کے سامنے ظاہر ہوگی اور یہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اسی طرح میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ جو لوگوں نے جو ہے وہ دینی مطالعہ کیا، قرآن کا مطالعہ کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے جو ہے دین اسلام کو قبول کرنے پر مجبور کیا، بلکہ کیا کہنا چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ حقیقت کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک اسکالر جس نے پی ایچ ڈی کر رکھا تھا، اور اس نے علم ریاضی میں پی ایچ ڈی کر رکھی تھی، مگر وہ کافر تھا، غیر مسلم تھا، اور غیر مسلموں کو عموماً بچپن ہی سے منفی ذہن دیا جاتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یعنی آپ یورپ کے اندر بچپن ہی سے ہی مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ زہر پلایا جاتا ہے بچوں کو، اور انہیں سمجھا دیا جاتا ہے کہ قرآن کریم اچھی کتاب نہیں ہے، قرآن کریم اچھی کتاب نہیں ہے، اس لیے وہ ساری زندگی نہ قرآن پڑھتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں کہ لوگ قرآن کے قریب نہ جائیں، کیونکہ بنی اسرائیل کی ساری پول پٹیاں، ان کی ساری پول پٹیاں تو قرآن پاک نے کھول رکھی ہیں، اور نہ ان پر حق واضح ہوتا ہے۔ خیر، پی ایچ ڈی اسکالر جو تھا اس نے ایک دن سوچا کہ میں نے قرآن پڑھ کر اس سے کچھ سیکھنا ہے تو نہیں ہے، چلو اس میں غلطیاں ہی نکالتا ہوں، اس میں نعوذ باللہ غلطیاں نکالوں گا، اور دیکھیں کہ قرآن پاک میں غلطیاں نکالنے کی نیت سے قرآن پاک کو پڑھنے والے اکثریت مسلمانوں کو حق واضح ہو گیا ہے، اور قرآن پاک کے اندر ایک غلطی بھی نہیں نکال سکے، ایک غلطی بھی نہیں نکال سکے، آج تک نہیں نکال سکے، جس کی وجہ سے آج یہ مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کو اس کا تقدس پامال کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ قرآن کریم میں نہ تو کوئی غلطی ہے اور نہ وہ نکال سکتا تھا، اور نہ ہی اس سے نکلی۔ بہرحال اس نے غلطیاں نکالنے کی نیت سے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا، پڑھتا گیا الحمد سے والناس تک پہنچا۔ الحمدللہ غلطی تو یہ نکال ہی نہیں سکتا تھا۔ جب اس نے مکمل قرآن کریم کا مطالعہ کیا تو اس پر حق کے دروازے کھل گئے، اور یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ دیکھا پیارے محترم سے، تو الحمدللہ یہ قرآن کریم اونچی شان ہے قرآن پاک کی، اور اس پاک کتاب کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ پاک کے فضل سے، قرآن کریم کے فیضان سے علماء کرام کی لکھی ہوئی کتابیں بھی ایسی ہیں کہ کوئی غیر مسلم انہیں انصاف کے ساتھ پڑھ لے تو اس پر حق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک یو پی ہند کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جو غیر مسلم تھا، مسلمانوں سے بہت ہی نفرت کیا کرتا تھا، اس کی قسمت کا ستارہ چمکا۔ اب دیکھیں، میں یہاں پر بھی آپ کو بتا دوں کہ جہاں کام ایک یورپ میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور وہی سارے کام ہندوستان کی سرزمین پر ہو رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف
جو ہے وہ بیان بازیاں چل رہی ہیں، ان کی ہماری عبادت گاہوں کو جو ہے وہ مطلب یہ کہ مسمار کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، یعنی ہماری مساجد اور مسلمانوں کی جو نفرت ہے وہ جو ہے پیدا کی جا رہی ہے۔ اور ہر لحاظ سے آپ دیکھیں، میڈیا کے لحاظ سے دیکھ لیں آپ، سیاسی اعتبار سے دیکھ لیں آپ، اور مسلسل مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا وہ ہے۔ اب جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، چلو وہاں ان کا کچھ نہیں چل پاتا، مگر وہاں پر بھی ان کی جو ہے کچھ نہ کچھ کوششیں ہوتی ہیں، کیونکہ گورنمنٹ ان کی اپنی ہے اور وہ گورنمنٹ بھی ان کو ان کا ساتھ دیتی ہے۔ ایک وقت یہ تھا کہ گورنمنٹ کے اونچے اونچے پوسٹوں پر، یعنی سمجھے ڈی آئی جی یا ڈی ایس پی یا اس طرح کے جو لوگ ہوا کرتے تھے، انسپیکٹر فوجی ہے نا، کمانڈر کوٹ کمانڈر، یہ سارے کے سارے جو ہے مسلمان ہوا کرتے تھے ایک وقت میں، اور انہوں نے آہستہ آہستہ اب مسلمانوں کو جو ہے نا ان تمام عہدوں سے فارغ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احمد آباد میں جو واقعہ ہوا، اور اسی طرح کئی ایسے واقعات ہیں جہاں پر مسلمانوں کو جو ہے وہ کاٹا گیا، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا گیا، مسلمانوں کی مالوں پر قبضہ کیا گیا۔ آپ کو پتہ احمد آباد میں جو واقعہ ہوا تھا مسلمانوں کے خلاف، باقاعدہ پہلے اس کی پلاننگ کی گئی، پہلے اس کی باقاعدہ پلاننگ کی گئی تھی، اور جتنے بھی وہاں سرمایہ دار تھے، سنار تھے، کہ بھئی ہم نے ان دکانوں پہ قبضہ کرنا ہے، ان سب کو ختم کرنا ہے، ان کی املاک پہ قبضہ کرنا ہے، اور پھر انہوں نے جو ہے نا وہ ایک گائے کو ذبح کر کے مندر کے پاس پھینکا، اور جس سے جو ہے احمد آباد میں جو ہے نا وہ ایک مذہبی لڑائی جو ہے وہ عروج پہ آ گئی۔ اور جبکہ پیارے محترم اسلامی بھائی، پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو کام ہیں یہ کرنے والے جو ہیں یہ خود وہی لوگ ہیں کہ جو ہندو ہیں اور صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، فساد کرنے کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال پیارے اسلام بھائیو، اس طرح کی نفرتیں جو ہے وہ ہندوستان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اور میں اس وقت مدینہ پاک میں تھا، میں تو ایک انڈین بندہ تھا، اس سے میری ملاقات ہوئی، اور وہ چہرے سے بھی لگ رہا تھا وہ کچھ عالم بندہ ہے، علم رکھتا ہے وہ، اور پڑھا لکھا تھا وہ، اس سے میری گفتگو ہوئی، پھر پاکستان کے بارے میں گفتگو ہوئی، پھر انڈیا کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ وہ کہنے لگا ہم کتنا بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کر لیں، ہندوؤں کے ساتھ، یہ گنبد خضرا کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ جتنا بھی ہم حسن سلوک کر لیں تو وہ کسی بھی حسن سلوک کو وہ قبول نہیں کرتے، اور کہتے ہیں اس کے اندر بھی تمہارا اپنا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، تمہارا کوئی مقصد ہے۔ اور انڈیا کے مسلمان انڈیا میں رہ کر، وہ اپنے آپ کو ہندوستانی اور ملک کا وفادار جتنا بھی ثابت کریں، مگر یہ سب کے سب مسلمانوں کو غدار ہی کہیں گے، اور کبھی قبول نہیں کریں گے، کبھی بھی یہ لوگ قبول نہیں کریں گے۔ اور یہی تمام سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو پیارے محترم مسلمان بھائیو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر نفرتیں جو ہیں مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا ایک پایہ تکمیل تک پہنچ چکی ہیں، ایک عروج تک پہنچ چکی ہیں نفرتیں۔ اور یہ نفرتیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے اندر کتنا پیدا کیا گیا۔ اب میں اکثر لوگوں کو محسوس کرتا ہوں، باقی اللہ بہتر جانے کون کتنا مطلب یہ کہ وہ انڈیا کی میڈیا کو دیکھتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ انڈیا کی میڈیا کو دیکھنے میں لوگوں میں کمی آئی ہے، تو کمی صرف اس بنا پر نہیں آئی ہے کہ مطلب وہ مذہبی اعتبار سے، بلکہ کمی اس اعتبار سے آئی ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں، پروگنڈا کرتے رہتے ہیں اور سازشیں کرتے رہتے ہیں، جس کی بنا پر جو ہے پاکستانی قوم نے
عملی طور پر ان کے کافی حد تک چیزوں کا بائیکاٹ کیا ہے، اور بائیکاٹ کرنا چاہیے، بائیکاٹ کرنا چاہیے، کیونکہ خاص کر ان کی میڈیا کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں میڈیا کے اندر لوگ اگر کسی فنکار کو دیکھتے ہیں تو اس کے فین بن جاتے ہیں، اس کے فین بن جاتے ہیں۔ اب ایک ہندو کا فین بننا کیسا ہے، آپ ذرا سوچئے۔ اب ایک مسلمان ہے اور وہ ہندو کردار ادا کرتا ہے تو اس کا فین بننا کیسا ہے؟ ارے فین اگر ہمارے لیے ہیں تو سب سے بڑے فین ہمارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ان کے توسط سے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں اور تمام اولیاء کرام ہیں۔ ہمیں ان کا فین ہونا چاہیے تاکہ ہم ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی دنیاوی زندگی کو آسان بنائیں اور دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو سعادت مند بنائیں۔ اصل فین ہمیں ان کا ہونا چاہیے، کسی کرکٹر کا فین نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آپ کو بڑے فین ہیں۔ فین کا مطلب کیا ہے، سوچو تو صحیح۔ یہ نا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو پسند کرتے ہیں، آپ کو چاہتے ہیں، آپ کو چاہتے ہیں، آپ کو دیکھنا ہمیں اچھا لگتا ہے، آپ کی پرفارمنس ہمیں اچھی لگتی ہے، یہی فین ہے نا، یہ مطلب یہ مقصد ہے نا۔ تو کہنے کا مقصد ہے پیارے اسلامی بھائیوں، فین ہمیں بنانا چاہیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، حضور کی سنتوں کو، اور یقین جانیے کہ اگر ہم عملی طور پر پکے سچے مومن بندے بن جائیں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ اس سرزمین پر اور جہاں جہاں مسلمان اس طرح کے بستے ہوں گے، لوگ ان کا کردار، ان کا فعل دیکھ کر پیارے محترم اسلام بھائی مسلمان ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ تو کئی ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ جن کی پڑوس کے اندر جو ہے وہ کافر رہا کرتا تھا اور ان کا بچہ اندھیرے میں رویا کرتا تھا تو وہ اپنے گھر کا چراغ اس کو دے دیا کرتے تھے، اس کافر کو، اور بچہ خاموش ہو جایا کرتا تھا، خود اندھیرے میں رہا کرتے تھے۔ اور یہ حسن اخلاق کا اس عمل کے سبب ان دونوں میاں بیوی میں گفتگو ہوئی کہ دیکھیے ان کا چراغ تو ہمارے گھر پہنچ جاتا ہے، تو کیوں نہ ہم انہی کے مذہب پہ ایمان لیا کہ اتنا بہترین ان کا مذہب ہے کہ جس کے اندر احترام مسلم، احترام ہے، انسانیت ہے۔ اچھا انسانیت کا درس کس نے دیا؟ ان کافروں نے دیا؟ جواب دیجئے۔ آج انسانیت کے بارے میں کہتے ہیں انسانیت کا درس دین اسلام نے دیا ہے۔ صرف اپنی وقت، اپنی اہمیت کو جتانے کے لیے، کیونکہ ان کی کفار کی کوئی اہمیت نہیں تھی جب اسلام تھا، جب اسلام اپنے ایک عروج پر تھا، ایک مقام پر تھا، اور اس وقت پیارے محترم اسلامی بھائیوں ان کو کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا۔ آج ہم ان کو بڑے مطلب رشک والی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، آج ان کو بڑا سرمایہ دار دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں۔ یہ سارے معاملہ جو یہ مسلمانوں میں تھے، سارے مسلمان تھے، یہ علم کے اعتبار سے، طب کے اعتبار سے، ہے نا، ہر لحاظ سے جو ہے یہ مسلمان جو تھا نا بہت آگے تھا۔ اور آج اگر سائنس ترقی کرتی ہے تو یہ مسلمانوں کی کتابیں ہی ہیں جس کے ذریعے اس حد تک پہنچے، یہ اس حد تک پہنچے کہ بھئی اس نے ایجاد کر لیا۔ کس نے ایجاد کر لیا جناب؟ کفار نے فلاں چیز ایجاد کر لی، کفار نے یہ ایجاد کر لیا۔ مگر اس کے جب آپ پیچھے جائیں گے، اس کے بیک کی طرف دیکھیں گے کہ بھئی یہ کس طرح سے انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی، تو آپ کو اینڈ کے اندر اسلامی کتابیں ملیں گی، مسلمانوں کی کتابیں ملیں گی۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم صاحب، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دینی مطالعہ کرنے کے حوالے سے کہ ہم لوگ کوسوں دور ہیں، اور جب لوگ دینی مطالعہ کرتے ہیں اور دین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان پہ کرم عطا فرماتا ہے، اور کفار جب پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میڈیا کے اندر اکثر مطلب یہ ہے کہ انڈیا کی میڈیا کے اندر اکثر کہتا ہے جی مسلمان جو جہاد ہے کہ بس کافر مل جائے تو اس کو مار دو، قتل کر دو، فلانا کر دو، ڈھمکا کر دو، اس طرح کی بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں۔
ایک طرف یہ بھی بتایا جاتا ہے نہیں جی ایسا نہیں ہے، اس کو ہم کچھ اور ثابت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کتنا بھی ثابت کر لیں، ہم کتنا بھی ثابت کر لیں، ہم ان کے نزدیک کبھی بھی اچھے نہیں کہلائیں گے، کبھی بھی کافر کہے سامنے ہم اچھے نہیں کہلائیں گے۔ بہرحال میرے میٹھے محترم مسلم بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ کہ ہندوستان کا ایک مسلمان تھا، کافر تھا، ہندوستان کا ایک کافر تھا جو غیر مسلم تھا اور مسلمانوں کے خلاف اپنے اندر نفرت رکھا کرتا تھا۔ تو کسی نے اسے امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری مدث اللہ علی کا ایک رسالہ ہے احترام مسلم، احترام مسلم، اس کو دیا گیا۔ اس نے جب یہ رسالہ پڑھا تو حیران رہ گیا کہ میں جن مسلمانوں سے نفرت کرتا ہوں ان کا مذہب اسلام کتنا پیارا ہے۔ بس یہ رسالہ پڑھ کے اس کے دل میں اسلام کی محبت بیٹھ گئی۔ کچھ دن بعد اس کے چند اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی اور وہ غیر مسلم ان اسلامی بھائیوں کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ بنی اسرائیل کا ایک اور جو بیان کیا گیا، امیون لا یعلمون الکتاب، کہ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے۔ اس سے پتہ چلا کہ دینی کتابیں نہ پڑھنا، محض سنی سنائی باتوں پر ہی چلتے رہنا بھی بعض دفعہ گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ سب تو الحمدللہ مسلمان ہیں، اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ البتہ دینی مطالعہ جو ہے وہ نہ ہونے کے نقصانات ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ کتنی ایسی بری رسمیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں کہ یہ رسم ٹھیک نہیں ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ انہیں نیکی کی دعوت پیش کریں تو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ نے نیا دین شروع کر لیا ہے۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ بھائی دین بدلا نہیں ہے، ہم آپ کو وہ بات بتا رہے ہیں کہ جو قرآن کریم میں ہے، حدیثوں میں لکھی ہے، صدیوں سے پہلے علماء کرام کتابوں میں لکھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ نے کتاب پڑھی نہیں، بس سنی سنائی پر چلتے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں ایک غلط مسئلہ مشہور ہے کہ نماز میں سیدھا پاؤں کا انگوٹھا بالکل ہلنا نہیں چاہیے، ذرا ہل گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ غلط مشہور ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، انگوٹھا ہلنے سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، اسی طرح کی اور بہت ساری چیز جو غلط ہیں وہ ہمارے درمیان مشہور ہیں، اور کچھ چیزیں صحیح بھی ہیں، وہ بھی مشہور ہیں، ایسا بھی ہے۔ مگر یہ ہے کہ زیادہ تر وہی چیزیں مشہور ہیں کہ جو بس ہم نے سنی سنائی، یہ ایسا یہ ایسا ہے، یہ اس طرح کا یہ اس طرح کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، اور جب سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بولو جی بتاؤ جی کہاں لکھا ہوا ہے، کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ اگر ان کو کوئی حدیث بیان کر دیا جائے کہ بھئی یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے، یہ سب کچھ ہے، تو پھر وہ بگلے جھانکتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں میں اس کو گوگل پہ سرچ کروں گا۔ کہاں کروں گا؟ آج کل کا دور ہے نا، گوگل پہ سرچ کروں گا حدیث کو نا۔ اب بتائیے کہ گوگل پہ آپ سرچ کرنے جا رہے ہیں، یعنی محقق آپ خود ہی بن گئے۔ کیا آپ نے اس کا علم حاصل کیا ہے؟ آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ جس سے کوئی حدیث روایت ہوتی ہے، جس سے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوئی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوئی، اسی طرح اور دیگر صحابہ کرام سے روایت ہوتی ہے، یا اسی طرح مطلب یہ ہے کہ تابعین میں سے کسی سے روایت ہوئی اور انہوں نے کسی صحابی سے روایت کی، تب تابعین نے تابعین سے کی، ہے نا، اس طرح سے انہوں نے اس سے روایت کی۔ تو یہ جو جن سے روایتیں کی جا رہی ہیں، کیا ان کا کردار ہمیں معلوم ہے؟ مجھے بتائیے، یہ ضعیف حدیثیں کیوں کہلاتی ہیں کہ بھئی یہ ضعیف حدیث ہے؟
کیونکہ ان کی روایت کرنے والے مضبوط نہیں ہوتے، ان کے کردار ان کو معلوم ہوتا ہے علماء کو، کیونکہ یہ علماء جو ہے نا مطلب وہ ان کے کردار بھی پڑھتے ہیں، ان کی سیرت بھی پڑھتے ہیں کہ جن سے وہ حدیثیں روایت کی جاتی ہیں، اور اس بنا پر وہ حدیثیں جو نا مستند کہلاتی ہیں، وہ باتیں جو روایت میں کمزوری ہوتی ہے تو وہ غیر مستند کہلاتی ہیں۔ تو کیا تم نے اس چیز کا علم حاصل کیا ہے؟ نہیں جی وہ میں تو مطلب سرچ کروں گا۔ کرو سرچ، اور سرچ کرنے پہ جاؤ گے آپ کو پتا کفار نے کیا کچھ نہیں کیا ہوا۔ آپ بتائیے آپ کیا کچھ نہیں کیا ہوا۔ بیچ میں تو کچھ ٹائم تو ایسا آیا تھا کہ ہمارے موبائلوں پر جو نا وہ بائبل اور یہ ساری چیزیں وہ بار بار آ رہی تھی، ہم قرآن کھول لیتے تو بائبل بھی ساتھ میں آ رہی ہے نیٹ پر، بائبل، تاکہ مسلمان اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، ہے نا۔ اس طرح سے مطلب یہ ہے، کیونکہ یہ تو بھائی ایک سازشیں ہیں جو پوری دنیا میں چل رہی ہیں اسلام کے خلاف، اسلام کے خلاف چل رہی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے پیارے اسلام بھائیو، جب قرآن و حدیث کی بات ملے اس کو ہمیں اپنی مطلب یہ ہے کہ جو ہم من کے مفتی بن کے اس پہ جو اعتراضات کرتے ہیں اور مطلب یہ کہ اس پر مطمئن نہیں ہوتے، تو یہ سوچ اپنے پاس سے نکال دیں، جہاں قرآن و حدیث کا کوئی حکم نافذ ہوا وہاں سر خم ہونا چاہیے۔ اگر سر خم نہ ہوئے تو یہ بات یاد رکھیے کہ ہم نے اللہ نہ کرے کسی حدیث سے، قرآن کی کسی آیت سے انکار کیا تو پھر ہم دائرہ اسلام میں نہیں رہیں گے، اس سے باہر ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ اور یہ حدیث پاک ہے کہ میرے امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ صبح کافر شام کو مسلمان، شام کو کافر تو صبح مسلمان، پل پل میں مسلمان پل پل میں کافر ہوں گے۔ تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ یسمع من یشاء، کہ بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی اللہ پاک جسے چاہتا ہے ہدایت کی باتیں سنوا دیتا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے دل میں ہدایت کی باتیں آنا اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ اس کے ظاہری ذرا دو ہیں، مخلوق کی زبان کو عاشقان رسول علماء کرام کی زبانی سن کر دل میں ہدایت کی باتیں آتی ہیں، یعنی کسی ہم عاشق رسول علماء کرام کی جب باتیں سنتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر ایک ہدایت کا نور پھوٹتا ہے، اور دل میں ہوتا ایک اداس پیدا ہوتی، نہیں یار ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے، یہ بات صحیح ہے، یہ بات جو ہم کر رہے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ بات بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بندے کو ہدایت کا نور اس کو ملتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو ہے ہدایت کا نور ملنے کا طریقہ یہ ہے کہ دینی مطالعہ کہ بندہ جب کتاب پڑھتا ہے اس کے دل میں ہدایت کی باتیں اترتی ہیں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم مطلب یہ کہ دینی مطالعہ جو ہے وہ کیا کریں، حدیثوں کو سنا کریں، حدیثوں کو سنا کریں۔ اور دیکھیں میں تو یہاں تقریباً زیادہ تر پڑھ کے بیان کر رہا ہوتا ہوں۔ کوئی اگر مجھ سے کہ جی لاؤ ثبوت، ثبوت تو میرے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، اور ایک بات ثبوت تو میرے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ کسی صاحب نے کہا نہیں بھائی ہم آپ پر کیا آپ پہ اعتراض کریں، آپ تو سارا پڑھ کے ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے سب لکھا ہوا ہوتا ہے، سب لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا بیان کرنا بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں غلطیاں جو ہے انسان کی ہوتی نہیں ہے۔ اور میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ اکثر لوگ جو نا مطلب یہ کہ مطلب لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں اکثر، اور ہم نے پکڑے لوگوں کو، ایسی بات نہیں ہے کہ بھئی آپ نے یہ اس طرح کی آپ نے بیان کیا، کتابوں میں تو ایسا لکھا ہے اور آپ نے ایسا بیان کر دیا، بھئی کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ اب وہ اس کو وہ صحیح ثابت کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں وہ تعویلیں بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں۔ میں کہ نہیں بھائی اس طرح نہیں، اس طرح ہے۔ میں نے ایک جگہ دیکھا ایک صاحب نے بیان کیا، جمعے کا بیان تھا، بیان فرما رہے تھے، اب پورا واقعہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، ایک یہودی کا تھا، پورا سنا میں نے وہ واقعہ۔ اچھا اس واقعے پہ میں نے بھی اتفاق دار ہے کہ میں نے کتاب سے پڑھ کے اس پر بیان کیا تھا کسی وقت، اور جس وقت وہ میں نے بیان کیا تھا تو اس میں ایک بزرگ تھے، ایسے بیچارے بیٹھے ہوئے تھے وہ، اور بیان سن رہے تھے، اور وہ پورا دیدار مصطفیٰ پہ بیان تھا، اور بڑے مطلب حسین بزرگ تھے وہ، مطلب ان کا چہرہ بھی لگتا تھا کہ یار کچھ ہیں، وہ کوئی شخصیت ہیں۔ تو وہ بیچارے بیٹھے بیٹھے بیان سن رہے تھے، ایک دم وہ کھڑے ہو جا کے پیچھے جا کے گر گئے، اور اسی دوران ان کو جو ہے دیدار مصطفیٰ بھی ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی بیان کے دوران ان کو۔
اچھا اب میرے کو تو ظاہر ہے کہ یہ لگا ہوا تھا، تو میں نے کہا بھائی یہ بیان اس طرح نہیں ہے، بیان اس طرح ہے، بتایا میں نے. پھر میں نے اس کتاب کا حوالہ بھی دیا کہ فلاں کتاب کے اندر، اور علامہ راشد القادری صاحب نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا. تو کہنے کا مقصد یہ پیارے اسلام بھائیوں کہ جب چیزیں سامنے ہوتی ہیں نا تو وہ ہوتی ہیں. اب میں آج فجر کی نماز کے بعد جو نا مطلب میں نے کہا یار یہ جو چند حدیث ہے نا میں اس کو زبانی یاد کر لیتا ہوں. پھر میں نے دل نہیں مانا میرا، میں نے کہا نہیں یار اس کو لکھ لو کہ ایسا نہ کوئی حدیث بیان کرنے میں باقی نہ رہ جائے، ہے نا، کوئی علم کی بات رہ نہ جائے. اس کو لکھ لو، کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو. تو میں نے اس کو لکھ لیا، اپنے ہاتھ سے لکھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا، ہاتھ سے لکھنا شروع کر دیا. کمپیوٹر پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ، ٹائپنگ میں جانتا ہوں کمپیوٹر کرنے کی، میں خود مطلب میں نے اتنی کتابیں لکھی ہے میں نے. صحیح ہے نا. حاوی کو منظر عام پہ نہیں ہے یا مطلب بازاروں میں نہیں ہے، مگر یہیں کے بیانات کے حوالے سے اور دیگر بیانات کے حوالے سے میں لکھتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں اور روایتیں جمع کرتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مطلب پیارے محترم اسلام بھائی، تو میں نے چلے میں روایت آپ کو سناؤں گا اس حوالے سے، تاکہ ہمارے اندر جو ہے کچھ سیکھنے کا اور کچھ سمجھنے کی کہ جستجو ہمارے اندر پیدا ہو سکے. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد پیارے محترم اسلام بھائیوں کہ دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں علماء کی صحبت کی ضرورت ہے. علماء حق کے سامنے بیٹھ کر ان قرآن و حدیث کو سننا چاہیے. اور اگر ہم خود سے مطالعہ کرتے ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو ہم اس کو اپنے ذہن سے کوئی مطلب اخذ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم کسی اہل علم کے پاس نہ بیٹھیں. اب دیکھیں نا، ہم نے تو بھائی دنیاوی تعلیم حاصل کری، میٹرک کیا ہم نے، میٹرک کیا ہم نے ماسٹر کر لیا جی، ہم نے سی اے کر لیا. تو کیا ہم نے قرآن کی تفسیر کا علم حاصل کیا؟ بتائیے مجھے. کیا ہم شیخ الحدیث بنے جنہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے قرآن و حدیث پڑھنے میں اور سیکھنے میں گزار دی؟ اور ہم نے جو ہے اپنی ساری زندگی جو ہے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گزار دی. تو ہم نے سمجھ لیا ہم ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے تو قرآن و حدیث کو سمجھ لیں گے کیا ہم اتنی آسانی سے؟ نہیں. کسی حد تک سمجھیں گے، کسی حد تک نہیں سمجھیں گے. اور جس حد تک ہم نہیں سمجھیں گے اس حد تک سمجھنے کے لیے پھر ہمیں علماء سے رابطہ کرنا ہوگا. کس سے کرنا ہوگا؟ علماء سے رابطہ کرنا ہوگا. جب علماء کے رابطہ کریں گے تو پھر بہت ساری چیزیں ہماری کلیئر ہوں گی اور ہم بات کو جو ہے سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ دیکھیے کہ ہمیں علم جو ہے وہ سیکھنا چاہیے، علماء کے ساتھ سیکھنا چاہیے. اور علم کے حوالے سے جو ہے آج علماء کرام نے جو ہے کتابوں کو جو ہے تحریر کر کے، اور اب سے نہیں ہے 1400 سال سے اب تک کہ ان کے مزاج کے حساب سے، تاکہ ان کے سمجھ میں آ سکے. کیا آ سکے؟ سمجھ میں آ سکے. اس طرح آسان ہے نا لفظوں کے اندر جو ہے نا مطلب یہ کہ قرآن کے ترجمے کو اور حدیث کے ترجمے کو جو ہے وہ تحریر کیا جاتا ہے، اور ہر دور میں کیا جاتا ہے. ہر دور میں دیکھیں پیچھے ہمارے وقت سے پہلے دیکھیں آپ کہ لوگ اردو کس طرح بولا کرتے تھے، اسی طرح آج بھی وہ اردو اسی انداز میں جو پرانی جو کتابیں اٹھائیں گے آپ اس طرح لکھا گیا ہے نا، اس طرح سے اسی انداز میں اس میں نا کہ مطلب ہم اس انداز میں گفتگو بھی نہیں کرتے، مگر پرانی کتابیں اس انداز میں لکھی گئی ہے کہ گویا کہ اس انداز میں وہ لوگ بولا کرتے تھے، ان کی لینگویج تھی. اور جیسے جیسے دور چینج ہوتا رہتا ہے پھر علماء مطلب یہ کہ جو ہے اس کو تحریر کرتے رہتے ہیں تاکہ عوام کو احسن طریقے سے سمجھ میں آئے. اب بعض ایسی کتابیں ہوتی ہیں کہ علماء لکھتے ہیں، کوئی حدیث لکھتے ہیں پھر اس کی شرح لکھتے ہیں. یہ بچے گفتگو کر رہے ہیں، کوئی ان کو خاموش کر دیں ان بچوں کو. قرآن و حدیث کی جب بات سنی جائے نا تو یہ مطلب جائز نہیں ہے کہ آپ بات کریں، یہاں تک کہ تسبیح بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ بات یاد رکھیے گا، تسبیحات بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آپ جہاں اس طرح بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں یہ سارا کا سارا بیٹھنا آپ کا عبادت میں شمار اور اللہ کے ذکر کرنے میں شمار ہوتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اجتماعی طور پر ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ذکر فرشتوں میں فرما رہا ہے. تو اس دوران تو آپ نہ گفتگو کریں نہ کچھ کریں، بلکہ آپ جو ذکر کر رہے ہیں آپ کو ذکر ہی کا ثواب مل رہا ہے یہاں بیٹھ کے سننے سے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے علم کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اور ہم اکثر سنتے رہتے ہیں. اب دیکھیں روایت میرے کو ملی کہ حضرت علامہ عبد الرؤف منادی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث نقل فرماتے ہیں کہ علم کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی چیز میں اضافے کی دعا کا حکم نہیں دیا گیا. یہ اپنے لیے
ہمیں بھی اپنے لیے دعا کرنا چاہیے، اللہ ہمیں بھی مطلب ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں اللہ تعالیٰ اضافہ عطا فرمائے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ جبکہ سارا علم اللہ کے نبی سے، یہ بات یاد رکھیں، سارا علم کس سے؟ بولیے، اللہ کے نبی سے، سارا کا سارا علم اللہ کے نبی سے۔ اور اس میں اضافے کے لیے ہمیں تربیت دلانے کے لیے گویا کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ کیا دعا کریں؟ کہ اللہ ہمارے علم اور عمل میں اضافہ عطا فرمائے۔ جی اچھا، اور ایک حدیث پاک سنیے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علم کے حوالے سے کہ جو شخص طالب علم کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک وہ واپس نہ ہو اللہ عز و جل کی راہ میں ہے۔ اب آپ نے سبحان اللہ کا، ماشاء اللہ کا، اللہ کس کی راہ میں؟ کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں کیا چیز ہے یہ تو بتا دو مجھے آپ۔ اللہ کی راہ میں، گویا کہ جو اللہ کی راہ میں نکلا، اللہ کی راہ میں ہے، تو اس پر کیا ہو رہا ہے؟ جو وہ اللہ کی راہ میں، جب اللہ کی راہ میں ہو تو اس کا کچھ نہ کچھ بدل اس کو مل رہا ہے نا۔ کیا مل رہا ہے اس کو یہ مل رہا ہے کہ اس پہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔ اور اسی رحمت کے نزول کے اندر اسے موت آ جاتی ہے کسی بھی حوالے سے تو وہ شہید کا رتبہ پاتا ہے، وہ شہید کا رتبہ پاتا ہے۔ تو گویا کہ وہ اللہ کی رحمتوں میں، وہ بندہ اللہ کی رحمت، اور جو بندہ اللہ کی رحمتوں میں ہو تو اسے کوئی دنیاوی کوئی طاقت باذن اللہ کے حکم کے کوئی بھی اسے نقصان نہیں پہنچا۔ دوبارہ حدیث پاک سنیے کہ اللہ عز و جل قیامت کے دن بندوں کو اٹھائے گا اور پھر علماء کو علیحدہ کرے گا، علماء کو بندوں سے الگ کرے گا جنہوں نے علم میں دین سیکھا۔ اچھا، عالم کون ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے جو علم کا جاننے والا، صحیح نا؟ اب بول رہے وہ سند یافتہ ہوتا ہے، سند یافتہ ہی عالم نہیں ہوتا، بلکہ علم علماء کی صحبت میں سیکھنے والے کو بھی عالم کہا جاتا ہے۔ تو بتایا کہ ان کو جو ہے وہ ان سے علیحدہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان سے کہ اے علماء کے گروہ میں تمہیں جانتا ہوں، اے عالموں میں تمہیں جانتا ہوں۔ یہ کون ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ اور کتنی بڑی بات ہے کہ میرا رب عز و جل کی خصوصی رحمت ان پر دنیا پر اترتی رہی، جس کے سبب میرا رب عز و جل اپنی محبت کا اظہار فرما رہا اور فرما رہا ہے کہ دیکھو تم میرا علم سیکھا کرتے تھے، قرآن و حدیث کو سیکھا کرتے تھے، اس پر عمل کیا کرتے تھے، تو لہذا میں تمہیں جانتا ہوں۔ ایک دنیاوی وزیر تمہیں جانتا اور پہچانتا ہو، جانتا اور پہچانتا ہو تو کیسا ہوتا ہے؟ آج کل تو میڈیا میں بات ہے، ہاں یار وہ تو میں نے آپ کے ڈرامے بھی دیکھے ہیں، آپ کا تو میں نے بڑا فین ہوں، آپ کرکٹ بہت اچھا کھیلتے ہیں، میں نے آپ کا بڑا وہ دیکھا، تو اس پہ بندہ کیسا خوش ہوتا ہے؟ ہاں جی بھائی بندہ مجھے جانتا ہے پہچانتا ہے۔ ارے یہ کیا ہے جانتے پہچانتے ہیں؟ آج عوام کسی کو پہچانتی ہے اس کی شہرت کے سبب، آج کوئی عوام اس کو شہرت کے سبب پہچانتی ہے، کسی بھی حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے اس کو پہچانتی ہے، تو وہ بھولے نہیں سماتا۔ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو پہچانتی ہے کہ جو عالم دین ہے اس کا کیا رتبہ ہوگا، کیا مقام ہوگا، ذرا یہ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علماء کے گروہ میں تمہیں جانتا ہوں اور میں نے تمہیں اپنی طرف سے علم عطا کیا، میں نے تمہیں اپنی طرف سے علم عطا کیا، اور تمہیں میں عذاب میں مبتلا کر دوں کیا اس لیے عطا کیا؟ نہیں، جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو سیکھیں، قرآن کو سیکھیں، اگر سیکھ گئے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لوگ سیکھتے یقین جانو، ایسا لگتا ہے کہ ہضم نہیں ہوتا لوگوں کو، قسم خدا کی میں صحیح بتا رہا ہوں، میں بہت ساری روایتیں حدیثیں بیان کرتا ہوں اور پھر میں انہی لوگوں کو دیکھتا ہوں، اچھے خاصے مذہبی لوگوں کو دیکھتا ہوں، وہی غلطیاں، وہی کوتاہیاں، وہی سب کچھ ہمارے اس معاشرے میں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم جو ہے نفس کے پجاری ہیں۔ کس کے پجاری ہو گئے؟ ہم نفس کے پجاری ہو گئے۔ جو چیز نفس کو اچھی لگتی ہے نا، گانا بانا اور گالی گلوچ اور گندی باتیں، وہ سارے عمل ہم کرتے ہیں، اور یہ سب چیزیں جو ہیں مطلب اخلاقی طور پہ جو ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ ہم یہ عمل نہ کریں، مگر اس کے باوجود ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے تو ایسے لوگوں کو دیکھا جو مذہبی ذہن رکھتے ہیں، اس کے باوجود جب گھر میں تھوڑی خوشیاں کی آتی ہیں کہ شیطان کو دعوت دیتے ہیں، آجا بیٹا تیری بھی دعوت ہے، رحمتوں کو دعوت نہیں دیتے، شیطان کو دعوت دے دیتے ہیں۔ تو پیارے محترم سمجھے، پھر یہ گھر کے ماحول کیسے ہمارے اچھے ہوں گے؟ کبھی بھی اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم تو ٹوٹل ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو لہذا قرآن و حدیث کو سیکھیں،
اس کو اندر اتارنے کی کوشش کریں، اس کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کی کوشش کریں. جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک کامیاب نہیں ہوں گے. تو گویا کہ ہم ایک کان سے سنتے ایک کان سے اڑاتے ہیں. یہ عادت آپ ہٹا دیں کہ سارے لوگ یہ کرتے ہیں تو سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، سارے لوگ گڈھے میں گرے، تم بھی گڈھے میں گرو گے. جواب دیجئے، کیا کرو گے آپ؟ کیا کرو گے آپ؟ بھائی آپ کا جہاز کریش ہوا تھا یہاں پر یہ کا یاد کریں، ہوا تھا. جہاز میں تو کوئی بچتا ہے نہیں، بچتا نا. مگر ایک شخص نے کہا بچوں نہ بچوں، اس نے چھلانگ لگا دی اڑتے ہوئے جہاز سے، یہیں پہ آپ کے ملیر کے اندر. مگر وہ بندہ بچ گیا. اس کو پتا سارے مرنے جا رہے ہیں، مگر اس نے ٹرائی کیا، بچ گیا. بچ جاؤں میں. تو اسی طرح پیارے سنا کہ سارے کے سارے کھڈے میں گر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ میں بھی گر جاؤں. اگر میرے پاس بچنے کے چانسز ہے تو مجھے بچنا چاہیے یا کہ اس کھڈے میں گر جانا چاہیے؟ جواب دیجیے مجھے. بچنا چاہیے نا. تو اس بچنے کا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، جو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ راستہ، وہ نورانی راستہ، وہ صراط مستقیم کا راستہ، وہ روحانی راستہ، وہ معرفت والا راستہ وہ ہمیں ملتا ہے. ہمیں وہ اختیار کرنا چاہیے. تو بہر اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو، سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.